علیکم. ہم پریکٹیکل انٹرپرینورشپ کے اندر ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں میڈیا کے تھرو، چاہے کہ وہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو یا یونیورسٹیز کے اندر یا ہمارے دوست احباب کے درمیان گفتگو کم ہوتی ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پریکٹیکل انٹرپرینورشپ میں کہ ہمارے لیے کون سی اپرچونیٹیز یعنی کہ امکانات ہیں اور کون سے ہمارے لیے مسائل ہیں، خصوصاً گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے. میری دانش راہ میں آپ انٹرپرینورشپ کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جب کہ آپ کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، اور اس میں سے سب سے اہم چیز گورنمنٹ کے مزاج کو سمجھنا ہے. گورنمنٹ اپنے مزاج میں کسی بھی طریقے سے ایسے حالات پیدا نہیں کر پا رہی، جبکہ اس کے اداروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انٹرپرینورس کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. گورنمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا امپلائر ہے اور یہ ویلیو ایڈ نہیں کرتا. جو کچھ کرتا ہے نہایت ہی مہنگا کرتا ہے. ہمارے گورنمنٹ کے پاس ایسے ادارے ہیں جس میں سے PIA، ریلوے، اسٹیل مل بھی کسی حد تک بہت نقصان پہنچا چکی ہے. ہم نے ان کی مد کے اندر کم سے کم $5 بلین تک خرچ کیے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ چل جائیں. وہ اسٹیل مل جو اس نے اس ملک کی قسمت کو بدل دینا تھا، ایک سفید ہاتھی کے علاوہ کچھ نہ نکلی. یہ اس وقت بنائی گئی جب امریکہ میں یہ بات محسوس کی جا رہی تھی کہ اسٹیل ملز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں امریکہ کو ری رولنگ ملز لگانی چاہیے جس کے اندر اسپیشلائز آئرن بنے، یعنی کہ ایسا آئرن بنے جیسے کہ ضرورت ہے. جبکہ ہم ایک جنرل فارم میں اسٹیل بنا رہے تھے اور اس کی کھپت کہاں ہونی تھی، اس کے متعلق بہت کم بات ہوئی. کہا گیا کہ یہ 11 لاکھ ٹن اسٹیل پروڈیوس کرے گی اور اس میں 8,000 سے لے کے 11,000 لوگ امپلائی ہوں گے. اس کی پروڈکشن جب 21 لاکھ ٹن بھی پہنچ جائے گی تو مزید لوگوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک سیمی آٹومیٹک اور آٹومیٹک دونوں طریقے سے چلتا تھا. مگر ہوا کیا کہ 40,000 لوگ رکھے گئے اور یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے لوگ اس میں ڈالنا شروع کیے تاکہ وہ ان سے ووٹ حاصل کر سکیں. یہ ووٹ حاصل کرنے اتنا مہنگا پڑا کہ ہم نے سالہ سال اتنی خطیر رقم خرچ کی. لا محالہ اس کا اثر عوام پہ پڑا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ. ڈائریکٹ ٹیکسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ سے کہہ دیا جائے کہ یہ آپ کا انکم ٹیکس ہے، یہ سیلز ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے. مگر ایک ٹیکس انڈائریکٹ بھی ہوتا ہے جسے انفلیشن کہا جاتا ہے. اس کے لیے کسی پارلیمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. وزیر موصوف جب چاہیں آپ پہ یہ لاگو کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. ہوتا کیا ہے کہ ملک میں لیٹ سپوز 1 لاکھ روپے کا سامان موجود ہے اور 1 لاکھ روپے کے نوٹ ہیں جو اس کی پرچیز کے لیے اویلیبل ہیں. اگر وہ نوٹ زیادہ چھپ جائیں
کسی بھی وجہ سے گورنمنٹ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اضافی نوٹ چھاپ دے تو وہ اپنے اخراجات تو پورے کر لیتی ہے، یعنی کہ سیلریز وغیرہ ہوئی یا کوئی پرچیزز کرنی ہوئی وہ کر لیتی ہے، مگر مارکیٹ میں 1100 روپے آنے کے بعد قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ قیمتیں اس لیے بڑھتی ہیں کہ نوٹ زیادہ ہوتے ہیں اور اشیاء کم ہوتی ہیں۔ لوگوں کے پاس نوٹ ہوتے ہیں اور اشیاء کم ہوتی ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ان کو وہ چیز مہنگی ملتی ہے۔ اس کی پہلے چند مہینوں تک تو اثر کا پتہ نہیں لگتا، اسے آپ ایک نشے کی طریقے سے کہیے کہ جو لگتا ہے یا آپ اس کو نشہ شروع کرتے ہیں تو شروع میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت آدمی ریلیکس فیل کرتا ہے، مگر جیسے جیسے آپ اس کی لت میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے امکانات جو آپ کے جسم کے اوپر پڑتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں۔ یہی انفلیشن کا کیس ہے کہ جب وہ کی جاتی ہے تو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ایکٹیویٹی بزنس کی کچھ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر آپ اپنے گھر سے 10,000 روپے لے کے جب جاتے تھے پرچیزز کرنے کے لیے تو وہاں پہ اب وہ چیز 11,000 روپے کی مل رہی ہوتی ہے۔ تو پریکٹیکل انٹرپرینورشپ میں اس بات کا ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب آپ کوئی چیز پرچیز کرنے جائیں گے مارکیٹ میں، اپنا را مٹیریل، اپنے لیبر یا اپنی کوئی اور چیز، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں ہے تو آپ کے اوپر 10,000 روپے کی چیز کے اوپر جو ہے آپ کو 11,000 روپے خرچ کرنے پڑیں گے، اور جب آپ اس کو بیچنے جائیں گے تو آپ کو لامحالہ قیمت بڑھانی پڑے گی، اور اگر آپ کی قیمت بڑھی ہوئی کو لوگوں نے نہ لیا تو وہ آپ کا نقصان ہوگا۔ گورنمنٹ اپنا بوجھ ہم پہ ڈالتی رہی ہے اور اسی طریقے سے اپنے پولیٹیکل کنیکشنز کو بہتر کرنے کے لیے 70 سال سے ایسی کلاس کو پیدا کیا گیا ہے جو پہلے کبھی نواب تھے اور جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اس ملک کو قبضے میں کر لیا۔ گورنمنٹ ہمیشہ ہم پہ بوجھ ڈالتی رہی ہے، نچلے طبقے پہ اور درمیانے طبقے پہ، اور پاکستان میں جب ہم نے آزادی حاصل کی تو ایک طبقہ جو نوابوں کا یا جاگیرداروں کا تھا وہ انڈیا سے پاکستان آ گیا اور اس نے اس ملک کے ریسورسز پہ قبضہ کر کے ملک کا اتصال شروع کر دیا۔ اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں۔ 1994 میں بے نظیر کی گورنمنٹ میں پاور شارٹیجز تھیں اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو لایا گیا اور ایک پاور پالیسی کے تحت ان کو بہت اچھے ریٹس دیے گئے۔ کچھ سالوں کے بعد بنگلہ دیش نے بھی یہی کیا، مگر ان کے ریٹس ہم سے کئی گنا کم تھے۔ کسی نے اس پہ سنوائی نہیں کی۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی بی پیز جو لگائے وہ 52 بلین روپیز میں لگے، پاکستانی روپی میں لگے، اور انہوں نے 415 بلین کا پروفٹ حاصل کر چکے ہیں۔ اگر حساب لگائیں تو انہوں نے 10 مہینے کے اندر اپنے پیسے لگائے ہوئے واپس لے لیے۔ ان کی ریٹس زیادہ ہیں، ان کو آپ نے ہر قیمت پہ پیمنٹ کرنی ہے۔ اگر یہ بالکل نہ چل رہے ہوں تب بھی آپ کو ان کی سے کیے ہوئے معاہدے کے حساب سے 60% ادائیگی کرنی ہے۔
اور وہ ساری ادائیگیاں چاہے وہ چل رہے ہوں چاہے نہ چل رہے ہوں ڈالرز میں ہوگی. اور اگر آپ کا ان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہو جائے تو یہ ڈسپیوٹ پاکستانی کورٹ میں نہیں سنا جائے گا. معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں جانا پڑے گا. یہی چیز LNG میں بھی کی گئی ہے. اب دیکھیے کہ آپ نے ان لوگوں کو نوازا, ان کو لائسنسز دیے, ان کو اجازت دی, اور یہ لوگ آج اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کیبنٹ میں بھی موجود ہیں اور پریزنٹ گورنمنٹ میں ہو سکتا ہے اس کی الیکشن کیمپین میں پیسے بھی لگائیں. آپ یہ سمجھیں کہ ملک کے جو پاس پاور کی ترسیل کے لیے نظام ہے وہ 23,000 میگا واٹس کا ہے, 23,000 میگا واٹس سے بھی کم, اور پاور جنریشن کیپیسٹی ہماری اس وقت 34,000 میگا واٹس ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بجلی کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے سرکولر ڈیپتھ ہو رہا ہے اور اس کا بوجھ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے اور وہ بجلی کے زیادہ نرخ دینے پہ مجبور ہیں. یہ زیادہ نرخ دینے سے آپ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی, آپ باہر کی منڈیوں میں کام نہیں کر سکتے. پاکستان میں بھی آپ کو یا تو بجلی چوری کرنی پڑے گی یا آپ کو کوئی دوسرا طریقہ نکالنا پڑے گا یا بزنس چھوڑ دینا پڑے گا. یہ تحفہ بے نظیر کی گورنمنٹ نے ہمیں دیا اور اس کا ہم سالہ سال سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ کیپیسٹی دی ہے, ہمارے پاس اس کی ترسیل کے لیے بھی وسائل نہیں ہیں, یعنی کہ ہمارے پاس لائنیں ہی موجود نہیں ہیں کہ ہم 23,000 کی کیپیسٹی سے زیادہ بجلی دے سکیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مزید اسی قسم کے لوگ گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ بجلی پیدا کرنے کے یونٹس آپ اور لگائیں. اسی طرح سے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ گندم اور چینی کے پرائسز بڑھی, اور جب پتہ کیا گیا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بجلی کے طرح چینی کے اندر بھی لائسنسز دیے گئے, اور یہ فیکٹریاں ایسی جگہ پہ لگائی گئیں جہاں کا فضلہ جب نکلتا تھا تو تھر کے نہروں تک پہنچتا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے زہریلا مواد نہروں میں ڈالا اور وہاں کی پوری آبادی کو نقل مکانی پہ مجبور کر دیا. اور دوسری طرف چینی کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں. آج کی تاریخ میں گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے کہ اگر چینی ہمارے پاس سرپلس ہو تو باہر ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے. وہ کبھی ایکسپورٹ نہیں ہوتی, یہاں پہ کبھی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ رہے پیپر اور آپ ہمیں سبسڈی دیں. نہ وہ کبھی ایکسپورٹ ہوتی ہے نہ کبھی وہ زر مبادلہ آتا ہے, مگر سبسڈی مل جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چینی اور گندم کو ہم نے ایکسپورٹ کر دیا, اب ملک میں شارٹیج ہے, اب ہم نے امپورٹ کرنی ہے. ایسی صورتحال میں انٹرپرینور کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے. یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی آپ کو افیکٹ کریں گی. شکریہ.